اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم پھرتی رہی درباروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا ہے خداوند عز و جل کے لیے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. سب سے پہلے میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں موسیٰ ٹی وی چینل کا کہ جو ترویج علوم اہل بیت علیہ السلام کے لیے اپنی کوششوں کو بروئے کار لا رہے ہیں. میرا مالک آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کی توفیقات خیر میں برکت اور اضافہ فرمائے. کچھ احباب کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا اور ان کی یہ فرمائش تھی کہ اس ٹی وی چینل پر کوئی ایسا سلسلہ گفتگو شروع کیا جائے کہ جس میں علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ اسلام، تفسیر قرآن، نہج البلاغہ، اصول اور فروع کی تعلیم کو بھی اپنے سننے والوں تک پہنچایا جائے. تو اس سلسلے میں آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارے سامعین کو انتہائی پسند آئے گا. آج ہم اصول دین اور فروع دین کے تعارف پہ یہ ایک مختصر سی نشست کرنے والے ہیں. اصل میں جمع ہے اصل کی، اور اصل عربی زبان میں جڑ کو کہتے ہیں. یعنی کسی درخت کی جڑ کو عربی زبان میں اصل کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اصول. اصول دین یعنی دین کی جڑیں. یہ دین کی جڑیں یا اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. مکتبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ تمام اسلامی مکاتب میں اصول دین 3 ہیں. وہ تمام مکاتب فکر، عدل الہی اور امامت کو اصول دین میں شامل نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک پروگرام اس پر بھی کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ عدل الہی اور امامت جو کہ ہم ان کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں اور دوسرے مکاتبہائے فکر اس کو کیوں نہیں شامل کرتے. تو خیر، آج ہم اصول دین کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں. اصول دین یعنی دین کی جڑیں، یہ 5 ہیں. اسی طرح فروع دین یعنی دین کی شاخیں. فروع فرع کی جمع ہے. فرع یا روٹس یا برانچز کہا جاتا ہے. کسی بھی درخت، انگلش میں آپ کہیں گے تو برانچز، کسی درخت کی برانچز ہوتی ہیں، تو ان کو عربی زبان میں کہیں گے تو فروع کہیں گے. فروع دین یعنی دین کی شاخیں، اور وہ 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع. اب آئیے ذرا اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصول دین کسے کہتے ہیں اور فروع دین کسے کہتے ہیں. آپ یہاں آسانی کے لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر لفظ آمنو کہا ہے وہاں وہاں اصول دین ہے، اور جہاں جہاں پر لفظ وعاملوا الصالحات کہا ہے وہاں فروع دین ہے. یعنی اصول دین کا تعلق ایمان سے ہے اور فروع دین کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اب بات کرتے ہیں کہ کسی بھی مومن یا مسلمان کی زندگی میں اصول دین اور فروع دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا لازمی ہے اور کتنا ضروری ہے. انتہائی آسان الفاظ میں ایک مثال اپنے سننے والوں کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ میں سے ہر کسی کا ایک تجربہ ہوگا کہ آپ میں سے کوئی اگر دیہاتی ماحول میں کہیں کسی دیہات میں گیا ہو یا کسی ایسی جگہ پہ گیا ہو کہ جہاں پہ بہت زیادہ درخت موجود ہوں، اور ان درختوں میں سے کوئی ایک درخت ایسا ہو کہ جس کی شاخیں بالکل خشک ہو چکی ہوں اور اس پہ کسی طرح کا کوئی پھل موجود نہ ہو، تو اس درخت کو دیکھ کے ہر کوئی یہ اندازہ لگا لے گا، ذرا سی بھی عقل و فہم رکھنے والا انسان یہ اندازہ لگا لے گا کہ اس درخت کی شاخیں اس لیے کمزور ہیں یا سوکھ چکی ہیں اس لیے کہ اس درخت کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں. اگر آپ کے اصول دین اور فروع دین کے معنی اگر آپ کی ذہن میں ہیں تو آپ کے لیے یہ مثال انتہائی مفید ثابت ہوگی
اس درخت کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں، اس لیے اس کی شاخیں بھی کمزور ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی درخت کی جڑیں کمزور ہو جائیں تو اس کی شاخیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اگر جڑیں مضبوط ہوں تو اس کی شاخوں سے اس کا اثر نظر آتا ہے، اس کی شاخیں بھی ہری بھری نظر آتی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دین ایک درخت ہے، اور اس دین کی 5 جڑیں ہیں اور 10 شاخیں ہیں۔ ان جڑوں اور شاخوں کا آپس میں ایک بہت بڑا اور گہرا ربط ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا ملتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کو بہت مانتا ہوں، خدا کے عدل کا قائل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہوں، امامت کا قائل ہوں، قیامت کا قائل ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے تو آپ اس کے فروعات کو دیکھیں، آپ اس کے فروعات پر عمل کرنے کی وجہ کو دیکھیں کہ وہ فروعات پہ کتنا عمل کر رہا ہے۔ جس کی فروعات پر عمل جتنا گہرا ہے اتنا ہی اس کا عقیدہ اصول ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ اصول کا تعلق عقیدہ فروع کے ساتھ ہے، اور عقیدہ فروع اور اصول یعنی دونوں بالکل اکٹھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ مال ہونے کے باوجود نہیں دیتا، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، جہاد نہیں کرتا، جہاد کی بھی اب مختلف قسمیں ہیں، اس میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ایک پروگرام ریکارڈ ہو جائے۔ اس کے بعد امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برے کاموں سے نہ خود بچتا ہے نہ دوسرے کو بچنے کا حکم دیتا ہے، تولا یعنی آل محمد علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا، یا ان کے دشمنوں سے اظہار برات جو نہیں کرتا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اصول میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، یعنی اس نے اللہ کو اللہ مانا ہی ٹھیک طرح سے نہیں ہے۔ اگر اس نے اللہ کو اللہ ٹھیک طرح سے مانا ہوتا، رسول کی رسالت کا قائل ہوتا، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کا قائل ہوتا، قیامت کا قائل ہوتا، عدل الہی کا قائل ہوتا، تو اس کا اثر اس کی زندگی میں اس کے فروعات پہ عمل کرنے سے آپ کو نظر آتا۔ تو اس لیے اصول اور فروع ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اور میں انتہائی مختصر الفاظ میں صرف ایک جملے میں اس کا محاصل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، اصول دین اور فروع دین جس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اسی طرح جس طرح یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ اصول دین اور فروع دین محبت محمد و آل محمد سے جدا نہیں ہے، کیونکہ خود ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منقول روایات میں یہ بات موجود ہے، اور تواتر سے ایسی روایات موجود ہیں کہ کل عمل اساس حب آل محمد، کہ آل محمد علیہ السلام کی محبت ہر عمل کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر جس کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جس وقت تک محمد و آل محمد سے محبت نہ رکھے، تو سب سے پہلے محمد و آل محمد کی محبت، پھر اصول، پھر فروع، اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ جو ہمارا یہ انتہائی چھوٹی سی کاوش آپ تک پہنچی ہے، آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اصول و فروع کی جو مختصر تعریف ہم نے کی ہے وہ اس سے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں اصول و فروع پہ ٹھیک طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔